اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجئے۔ تمام آرگنائزیشن کے ممبروں کو اور تمام ایمان والے بندوں کو رمضان کے مبارک مہینے کی مبارکباد دی جاتی ہے، اور اللہ سے ہم سب مل کر دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم کو دونوں جان کی خیر عطا فرماوے اور دونوں جان کی آزمائش سے اللہ ہم کو اپنی پناہ عطا فرما دے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے جانب سے خوب رحمتیں برستی ہے، اللہ کے جانب سے خوب رحمتیں برستی ہے، خوب برکتیں نازل ہوتی ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ مغفرت کا انتظام کرتے ہیں۔ جب اتنا انتظام اللہ کے جانب سے ہوتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے طرف رجوع ہو، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے خطا ہوگی، لرزش ہوگی، بھول جائیں گے، چک جائیں گے، لیکن پھر ہم کو اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تمام اولاد آدم خطا کار ہے، تمام اولاد آدم خطا کار ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ مقصد کہ ہم سے خطا ہوگی، لرزش ہوگی، لرز جائیں گے، ڈگمگا جائیں گے، لیکن اس کے باوجود پھر ہم کو اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے اور دل سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ سے جب دل سے بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس دنیا کی ابتدا بھی ایک عجیب ہے کہ انسان کے پشیمانی کے آنسو کے ذریعے سے اس سرزمین کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے حکم کر دیا تھا کہ ساری نعمت تمہارے لیے ہے، اے آدم جہاں سے جو چاہو تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا تھا۔ مختصر میں بات پیش کرنی ہے۔ آخر کار آدم علیہ السلام سے لرزش ہو گئی، اس درخت کے قریب چلے گئے، شیطان نے ورگلا دیا، درخت کے قریب چلے گئے اور اس درخت سے کچھ غذا حاصل کر لی۔ جیسی اس درخت سے غذا حاصل کر لی اور وہ غذا حلق کے نیچے سے جیسے اتری، اسی وقت جنت کے لباس دور ہو گئے۔ جیسے جنت کے لباس دور ہو گئے تو فوراً آدم علیہ السلام نے اپنی حیا کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے جنت کے درختوں کو، پنوں کو لے کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم یہ تم نے کیا کر دیا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی۔ یہ نہیں کہا کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے مجھ کو گمراہ کر دیا، یہ نہیں کہا۔ آدم علیہ السلام کی یہ بزرگی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں لرز گیا، مجھ سے خطا ہو گئی۔ اسی خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو بڑے پشیمان ہے، بڑے پریشان ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں جنت کی دی تھی، ایک درخت کے قریب جانے کے لیے مجھے منع کیا تھا، لیکن میں نے کیا کر ڈالا؟ یہ نافرمانی مجھ سے کیوں ہوئی؟ اللہ نے مجھ کو حکم دیا تھا، میں نے کیوں نافرمانی کر ڈالی؟ احساس ہے، پشیمانی ہے، پریشانی ہے۔ 1000 سے کچھ زیادہ عمر ہے، 1000 سے زیادہ کچھ عمر ہے، لیکن یہ سر زمین پر مارے پھر رہے، پشیمان، پریشان، گریہ زاری، آنکھوں میں آنسو ہے، پشیمانی ہے، یہاں تک کہ 300 سال تک یہ مارے پھرتے رہے، اور آخر میں جب عرفات کے میدان پر پہنچے ہیں تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کی، اللہ نے ان کو معاف کیا، اللہ نے اس منظر کو تمام دنیا والوں کے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کر دیا، ایک عبرت کا مقام پیش کر دیا، ایک نصیحت کا مقام پیش کر دیا کہ دیکھو اے آدم کے اولاد، آدم سے خطا ہوئی، وہ پشیمان ہوئے، پریشان ہوئے، انہوں نے گریہ زاری کی، آنکھوں سے آنسو بہائے، ہم نے ان کی مغفرت کی اور آدم کو ہم نے اونچے مقام تک پہنچا دیا۔
اونچے مقام تک آدم کو پہنچا دیا. اے آدم کی اولاد، آدم نے بھول کی، تم بھی بھول جاؤ گے. آدم نے خطا کی، تم بھی خطا کرو گے، تم سے بھی خطا ہوگی، لیکن تم پشیمانی کرو گے، میری بارگاہ میں رجوع ہوگے، مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تم کو بھی عزت کے مقام تک پہنچا دوں گا. تو یہ ہے کہ انسان کی حقیقت، ہم آدم کی اولاد ہے، ہم سے خطا ہوگی، ہم سے خطا ہوگی، لیکن اللہ کے طرف رجوع بھی ہونا چاہیے، دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، گریازاری کرنی چاہیے، آنے والی زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کی نیت بھی ہونی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ زبردست معاف کرنے والا ہے. اللہ زبردست معاف کرنے والا ہے. اللہ کی ذات بڑی کرم والی ذات ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، افلا یتوبون الا اللہ، افلا یتوبون الا اللہ، کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہو؟ افلا یتوبون الا اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہو؟ کیوں اللہ کے پاس معافی نہیں مانگتے ہو؟ کیوں اللہ سے گریازاری نہیں کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ زبردست معاف کرنے والا ہے؟ اللہ زبردست معاف کرنے والا ہے. یہاں سے کلام کے ذریعے سے ہم کو یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ نصیحت دی جاتی ہے، یہ عبرت کا مقام دیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کلام کے ذریعے سے. اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہم کو سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں ہم رجوع نہیں ہوتے ہو، کیوں ہم رجوع نہیں ہوتے، کیوں اللہ کے پاس معافی نہیں مانگتے، کیوں اللہ کی طرف گریازاری نہیں کرتے، کیوں اللہ سے معافی نہیں چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. مقصد کہ ہم کو اللہ کی طرف رجوع بھی ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں، میں روزانہ 70 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کون ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے انسانوں سے اونچا مقام، سارے انسانوں سے اونچا مقام، سارے فرشتوں سے اونچا مقام، فرشتوں کے سردار سے اونچا مقام. عرش پر ان کا نام ہے، فرش پر مقام ہے، ہر مسجد کے مینارے سے ان کی صدا ہے. سید المرسلین ہے، سارے پیغمبر کے سردار ہے، لیکن یہ بات کو پیش کرتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس 70 بار روزانہ معافی چاہتا ہوں، میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 12,000 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں، روزانہ 12,000 بار استغفار کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چمڑے کا دھاگا تھا، اس پہ 1000 گرو تھی، یعنی 1000 گانٹھ تسبیح جیسا. تو روزانہ 12 تسبیح پڑھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 تسبیح روزانہ پڑھتے تھے. سونے کے وقت چلتے پھرتے بھی استغفار استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ایک طرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ میں روزانہ اللہ سے معافی چاہتا ہوں. ابو ہریرہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 12,000 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو بتاؤ کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو تو بار بار اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار مغفرت کا انتظام کر دیتے ہیں، بے شمار. جیسے رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو عرش کے تھامنے والے فرشتے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش کو تھامنے والے فرشتے، جیسے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں اپنی عبادت چھوڑ دو، اے میرے فرشتوں اپنا ذکر چھوڑ دو. رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، میرے وہ بندے جو روزے دار ہے، میرے وہ روزے دار بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرو، میرے روزے دار بندوں کے لیے دعا پر آمین کہو. اللہ تعالیٰ عرش کے تھامنے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اے میرے فرشتوں اب تو میرے روزے دار بندے جو روزہ رکھتے ہیں، میں نے حکم دیا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، میں ان کی مغفرت کر دوں. کتنا زبردست انتظام ہے. زمین پر کتنی نہر ہے، کتنی ندیاں ہیں، کتنے تالاب ہے، کتنے دریا ہے، کتنا سمندر ہے.
کروڑوں کی تعداد میں، ابجوں کی تعداد میں مچھلیاں یہاں سے وہاں ٹہلتے رہتی ہے. صرف ٹہلتی نہیں ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے. اللہ کا ذکر کرتی ہے. ابجوں نہیں، لاکھوں نہیں، ابجوں کی، کروڑوں کی تعداد میں، ابجوں کی تعداد میں مچھلیاں ٹہلتی پھرتی رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتی ہے. یاد رہے، بھولنا نہیں چاہیے کہ جتنی بھی آسمانوں میں چیزیں، صرف مچھلیاں ہی نہیں، جتنی بھی آسمانوں میں چیزیں، جتنی زمین میں ہے، ساری کی ساری چیز جتنی آسمان میں ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنی زمین میں چیز ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں، سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. زمین میں جتنی چیز ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، سب اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے. تو سمندر کی مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ، دریاؤں کی مچھلیوں کو، نالوں کی، ندیوں کی، نہروں کی مچھلیوں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے پانی میں تیرنے والی مچھلیوں، اے پانی میں تیرنے والی مچھلیوں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب تو تم میرے روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرو، میرے روزہ دار بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرو. یہ مچھلیاں، معصوم مخلوق یہاں سے وہاں ٹہلتے رہتی ہے، کروڑوں اور ابجوں کی تعداد میں یہاں سے وہاں پانیوں میں تیرتی رہتی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے اور روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتی ہے. کب تک کرتی ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب تک. صبح صادق سے لے کے غروب تک یہ مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہے. روزے کی حالت جب شروع ہوتی ہے اور جب تک افطار بندہ نہیں کرتا اس وقت تک یہ مچھلیاں بندوں کے لیے، روزے دار بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. تو کتنا زبردست انتظام ہے، کتنا زبردست انتظام اللہ نے مغفرت کا رکھا ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، بے شمار برکت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، بے شمار مغفرت کے انتظام کر دیتا ہے. تو جب رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو ملتا ہے تو ہم کو روزہ بھی رکھنا ہے، ہم کو روزہ بھی رکھنا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ہاں، ایک بار ہمیشہ یاد رہے کہ کبھی کبھی ہم کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ روزے میں بڑی پابندیاں ہے، روزے میں بڑی پابندیاں ہے. تو ہاں ہے، روزے میں پابندیاں ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. روزے میں پابندیاں ضرور ہے. روزے میں دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، دماغ کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے. روزے کی حالت میں ہم دل میں کسی کے لیے بدگمانی پیدا نہیں کر سکتے، دماغ سے کسی کے بارے میں برا بھلا سوچ نہیں سکتے، آنکھوں سے بے حیائی نہیں کر سکتے، زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتے، زبان سے غیبت نہیں کر سکتے، کانوں سے غیبت نہیں سن سکتے ہیں. یہ ساری پابندیاں ہیں. قدموں کو گناہ پر چلا نہیں سکتے، ہاتھوں کو ظلم پر چلا نہیں سکتے. یہ ساری پابندیاں ہیں. لیکن یہ ساری پابندیاں کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے چہیتے بندے کر سکتے ہیں. یہ پابندیاں اللہ کے چہیتے بندے کر سکتے ہیں. انبیاء کرام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ساری پابندیاں کر سکتے ہیں. ہم تو کمزور انسان ہیں، ہم سے کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ ساری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہم روزہ چھوڑ نہیں سکتے. یہ ساری کمزوری کو دیکھتے ہم روزہ چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کہ اے ایمان والے بندو، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے، اے مومنو میں نے تم پر روزے فرض کر دیے. اب ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہم روزہ چھوڑ نہیں سکتے. اللہ نے کمپلسری کر دیا، روزہ تم پر فرض ہے. یہ الگ چیز ہے، کوئی بیمار ہے، سخت بیمار ہے، پریشانی ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ روزہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے گنہگار ہو جاتے ہیں. تو رمضان کا مبارک مہینہ ملتا ہے تو ہم کو روزہ رکھنا ہے. اور اگر کمزوری ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو پھر اللہ کے طرف رجوع ہو، اللہ سے معافی مانگے. اللہ زبردست معاف کرنے والا ہے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ ساری پابندیاں اللہ کے چہیتے بندے نبھا سکتے ہیں. یہ ساری پابندیاں اللہ کے چہیتے بندے چلاتے ہیں. شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہے. شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہے.
روز کا دستور ہے کہ رات کے وقت تہجد کے وقت اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے شاگردوں کو لے کر مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے تہجد کی نماز کے لیے۔ مسجد کی طرف جو راہ تھی اس میں ایک چھوٹی راہ تھی جہاں سے گزرنا ہے۔ روز کا دستور ہے، ایک رات ٹھنڈی کی موسم، سخت ٹھنڈی کی موسم، حضرت جا رہے مسجد کی طرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ، راستے میں کوئی پتھر جیسی چیز موجود ہے، اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ چلتے چلتے اچانک شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ٹھوکر لگ گئی اس پتھر سے۔ جب ٹھوکر لگی تو بڑا درد ہوا، زبان سے آہ نکل گئی، یا اللہ نکل گیا، اور زبان سے یہ بھی نکلا یہ کنکر ہے، یہ پتھر ہے، یہ لکڑ ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، نہ جانے کیا ہے۔ عمر ہو چکی تھی، درد سخت تھا، زبان سے یا اللہ نکلا اور یہ بھی نکلا یہ کنکر ہے، یہ پتھر ہے، اور نہ جانے کیا ہے۔ درد سخت تھا، ٹھنڈی کی موسم، تھوڑی دیر ٹھہر گئے، اس کے بعد میں پھر درد جب کم ہوا تو پھر آگے بڑھے ہیں، مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد میں تہجد کی نماز ادا کی، اس کے بعد میں فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز ادا ہو گئی، فجر کے بعد میں پھر ذکر الہی کے لیے بیٹھے، اشراق کا انتظار کے لیے۔ دل میں سوچتے ہیں، ذکر کرتے کرتے دل میں احساس ہوا کہ مجھے ٹھوکر لگ گئی، پیر میں درد بھی تھا، یاد آ گیا کہ مجھے ٹھوکر لگ گئی۔ اب سوچتے ہیں دل میں کہ میں نے کیا کہہ ڈالا، میری زبان سے الفاظ کیا نکلے۔ ہم جیسے جب ہوتے ہیں تو تجارت کا سوچتے ہیں، بزنس کا سوچتے ہیں کہ کتنی پروفٹ بھی، کتنا لاس ہوا، کہیں لاس تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے چہیتے بندے اپنے اعمال نامے کو تلاش کرتے ہیں کہ کہیں اونچ چیز تو نہیں ہوئی، نامناسب بات تو نہیں نکلی، تو سوچ رہے کہ میری زبان سے کیا نکلا، تو سوچتے ہیں تو دل نے احساس کیا کہ ہاں میری زبان سے یہ نکلا، یہ کنکر ہے، پتھر ہے، لکڑ ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، نہ جانے کیا ہے۔ تو دل نے احساس کیا کہ ایک چیز ہو سکتی ہے، ساری چیز تو نہیں ہے۔ احساس ہوا کہ نامناسب بات زبان سے نکلی، زبان سے جھوٹ نکل گیا، بڑا احساس ہوا، دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے لگے، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے جھوٹ نکل گیا، مجھ سے بھول ہو گئی، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں زبان سے نکلا تھا، آج یہ ساری چیز ہونے پر ان کا بڑا احساس تھا۔ رو رہے، اللہ سے معافی مانگ رہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری زبان سے نامناسب الفاظ نکل گئے، میری زبان سے جھوٹ نکل گیا۔ بار بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور بار بار رو رہے ہیں۔ جب بار بار رو رہے تھے اور پشیمان تھے اور پریشان تھے، اللہ کو بھی حیا آ گئی، اللہ کو بھی اپنے بندے پر حیا آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو جب حیا آ گئی تو اللہ نے الہام کے ذریعے سے ان کے دل پر بات اتاری، اللہ نے ان کے دل پر بات اتاری، اے میرے بندے کیا تو نے آج دن تک میری حیا نہیں کی؟ اے میرے بندے آج دن تک کیا تو نے میری حیا نہیں کی؟ آج دن تک تو نے میری حیا کی تو کیا آج میں تیری حیا نہیں کروں گا؟ آج میں تیری حیا کروں گا۔ جا اپنی نظروں سے دیکھ لے، جو چیز تیری زبان سے نکلی سب کچھ تو وہاں پر پائے گا، جو چیز تیری زبان سے نکلی سب کچھ تو وہاں پر پائے گا۔ جب یہ الہام کے ذریعے سے دل میں بات اتری، اب تسکین ہو گئی کہ اللہ نے مجھ پر کچھ کرم کر دیا۔ اشراق کی نماز ہو گئی، اجالا نکلا، پھر نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد سے، اسی راہ سے نکلے، راستے میں پھر وہ وہیں پر پہنچے جہاں پر ٹھوکر لگی تھی۔ پتھر کو دیکھا حضرت نے، تھوڑی دیر ٹھہر گئے، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹے یہ پتھر کو پلٹ دو۔ جیسے اس شاگرد نے جھک کر پتھر کو پلٹا ہے تو باقی کے شاگردوں سے زبان سے آہ نکل گئی۔ یہ اس لیے کہ جو چیز حضرت کی زبان سے نکلی تھی سب کچھ وہاں پر شامل ہے، سب کچھ وہاں پر موجود ہے، کنکر بھی ہے، لکڑ بھی ہے، پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، پیتل بھی ہے، اور ایک سبسٹنس ایسا تھا جو پہچان نہ پائے وہ لوگ۔ اس منظر کو دیکھ کر شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں پانی آ گئے اور وہ بچے کی طرح رونے لگے اور احساس ہوا کہ اللہ آج تو نے میری عزت رکھ لی۔ اس زمانے میں اس پتھر کو اینالائز بھی کیا گیا، ساری چیز کو اینالائز کر سکے، لیکن وہ ایک سبسٹنس جو نیا سبسٹنس تھا اس سبسٹنس کا وہ لوگ اینالائز نہ کر پائے، اور ان کی زبان سے بھی یہی نکلا کہ نہ جانے کیا ہے۔ جو بات
حضرت کی زبان سے نکلی تھی وہی اینالائز کرنے والوں کی زبان سے نکلی کہ نہ جانے کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ نہ جانے کیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں جو سارے پابندیاں نبھا سکتے ہیں، ساری پابندیوں کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر قدم، ہر لمحہ، ہر سانس خدا کے خوف کے ساتھ گزرتا ہے۔ ان کی ہر سانس، ہر لمحہ زندگی کا ہر قدم خدا کے خوف کے ساتھ نکلتا ہے۔ جب خدا کے خوف کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کی عزت رکھ لیتے ہیں، ان کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، کمزوری ہماری ہے، ہماری زبان سے تو جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، ہم سن بھی لیتے ہیں، لرزش بھی ہو جاتی ہے، کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا مقصد نہیں کہ ہم روزہ چھوڑ دیں، نہیں، ہماری کمزوری کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد کوشش کرنا ہے برائی سے بچنے کی۔ اگر پھر بھی انجانے میں جانے میں کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کہیں لرزش ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو افطار کے وقت خدا کے پاس رجوع ہو، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، تو درگزر کر، تو پاک ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو عزت والا ہے، بزرگ والا ہے، تو مجھے معاف کر۔ اللہ کی پاک ذات زبردست معاف کرنے والی ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہے، چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ ایک دن رات کے وقت کچھ مہمان آ گئے، مہمان گھر پر آ گئے تو استقبال کیا، لیکن گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے ہی نہیں۔ ان کو بٹھایا، تھوڑی دیر پانی وغیرہ پیش کر دیا، لیکن دل میں سوچتے کہ رات کا وقت ہے، کوئی نان بھائی کی دکان کھلی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اس زمانے میں نان بھائی یعنی بٹھیارے کو نان بھائی کہتے تھے، بٹھیارے کو۔ تو دل میں سوچتے کہ کوئی بٹھیارے کی دکان تو کھلی ہے ہی نہیں، کیا کروں؟ اب بات چیت کر رہے ہیں، قریب میں ایک بٹھیارا رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں پر مہمان ہے اور پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کو کھانا کیا کھلائے گے۔ اس کو احساس ہوا، قریب آیا، ان کے پاس آیا اور دھیرے سے کہنے لگا کہ حضرت میں کھانا لے آؤں، میں کھانا لے آؤں۔ اب حضرت نے شرم کی وجہ سے کچھ کہا نہیں، خاموش رہے۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بٹھیارا سمجھ گیا کہ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں، شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے۔ اس نے کہا کہ حضرت ٹھہریے، آپ بات چیت کیجیے ان سے، مہمانوں سے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں کھانا لے کر۔ اب جلدی جلدی اس بٹھیارے نے کھانا بنایا، گرما گرم کھانا بنایا، گرما گرم روٹی بنائی اور جلدی سے لا کر دسترخوان بچھایا اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ روٹی بھی تازی ہے، کھانا بھی تازہ ہے اور مہمان بھوکے بھی تھے۔ اچھی طریقے سے اطمینان سے مہمانوں نے کھانا کھا لیا۔ رات گزر گئی، صبح جب بھی تو نماز کے بعد مہمان رخصت ہو گئے۔ صبح جب بھی تو بٹھیارا بھی برتن لینے آیا گھر پر، حضرت کے یہاں پر برتن لے کر جب اٹھ کر چلنے لگا تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھہر، کہا کہ آج میں بڑا خوش ہو چکا ہوں، یہ اس لیے کہ مہمانوں نے کھانا کھایا، میرے مہمان بھی خوش ہوئے، میرا رب بھی خوش ہوا اور میں بھی خوش ہوں۔ آج تو مانگ مجھ سے کچھ، آج تو مجھ سے مانگ، کچھ بھی مانگ، میں اللہ سے دلا کر ہی رہوں گا، میں آج بڑا خوش ہوں۔ بٹھیارا دیندار تھا، دل میں سوچتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہے، اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہے، حضرت اللہ نے سب کچھ مجھ کو دیا ہے، محنت کی میں روٹی کھاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، میرا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی دعا مجھے چاہیے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آج تو کچھ تجھے مانگنا پڑے گا، آج میں بڑا خوش ہوں، کچھ بھی مانگ، میں اللہ سے دلا کر رہوں گا۔ بٹھیارا دل میں سوچتا ہے کہ میں کیا مانگوں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ پھر دل میں احساس ہوا کہ دنیا تو ویسی گزر جائیں گی، یہ تو اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ دل میں یہ احساس ہوا کہ میں یہی مانگ لوں کہ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو آپ کے جیسا بنا دے۔ وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ کہتے ہو تو میں جو چاہوں کیا آپ اللہ سے دلا دو گے؟ تو حضرت نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ ضرور دلا دوں گا، میرے بس کی بات ہوگی، میں اللہ سے ضرور التجا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس تیری دعا کو قبول کر لے۔ تو بٹھیارے نے کہا کہ حضرت ایک ہی بات ہے، بس ایک ہی بات، اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کر دو۔ کیا ہے بیٹا؟ بول، میں اللہ سے دلا دوں۔ اس نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ جیسا بنا دے، اللہ مجھ کو آپ کے جیسا بنا دے۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے کہ اللہ کے بندے ذرا سوچ کر بات کر، سمجھ کر بات کر، سوچ لے ذرا۔
اور کچھ مانگ لے، اور کچھ مانگ لے، میں اللہ سے دلا دوں گا۔ بٹھیارا کہتا ہے کہ بس حضرت دنیا تو جیسے ویسے نکل جائیں گی، بس یہ ہے کہ آپ اللہ کے چہیتے بندے ہو، بس آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کے جیسا بنا دے۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، آنکھوں میں پانی تھے، کچھ کہہ نہ سکے، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتے کہ اللہ تیرا بندہ تو ضد پر آ گیا، وہ ضد پر آ گیا، وہ کہتا ہے کہ اللہ سے کہو کہ آپ کے جیسا مجھے بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا بندہ ضد پر آ چکا ہے، بس تجھ سے میں یہی التجا کرتا ہوں کہ اس بندے کو مجھ جیسا تو بنا دے، اس بندے کو تو مجھ جیسا بنا دے۔ اتنی دعا کرنی تھی، سر پر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس بھٹیارے کو اپنے سینے سے لگایا۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے اس بھٹیارے کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ زور سے دبانے کے بعد جب چھوڑا ہے تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا عکس جو ہے اس کے دل پر چھا گیا۔ بزرگی کا عکس جو تھا باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس بھٹیارے کے دل پر چھا گیا۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کی چادر اس چادر نے اس بھٹیارے کو آگوش میں لے لیا۔ اب بات یہ ہو گئی کہ دل پر اتنا زبردست اثر ہوا، اب یہ بھٹیارے کے دل پر عکس تو چھا گیا، اب یہ بھٹیارہ بات کرتا ہے تو بے ہوشی میں بات کر رہا ہے، چل رہا ہے تو بے ہوشی میں چل رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے تو بے ہوشی میں جا رہا ہے، کام کر رہا ہے تو بے ہوشی میں کام کر رہا ہے۔ دونوں جب مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک طرف تو حضرت ہے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، دوسرے طرف بھٹیارہ ہے، دونوں جب ساتھ میں جا رہے ہیں تو ایک ہوش میں ہے اور ایک بے ہوش ہے، ایک ہوش میں ہے ایک بے ہوش ہے، ایک باہوش ہے اور ایک بے ہوش ہے۔ یہ لوگوں نے دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ کیا حال اس کی بھٹیاری کی ہو گئی۔ 3 دن تک جیسے ویسے اس نے مشکل سے دن نکالے، 3 دن بزرگی کا بوجھ بٹھیارا برداشت نہ کر سکا، 3 دن تک جیسے ویسے لڑکھڑاتے ہوئے اس نے دن نکال دیے۔ تیسرے دن اچانک اس کی روح پرواز ہوئی اور اس کا انتقال ہو چکا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ بزرگی کوئی کھیل تو ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے چہیتے بندوں کے معاملات ہے، بزرگی کی کھیل ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے چہیتے بندے اللہ کے قانون پر چل سکتے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے پابندیاں نبھا سکتے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے اللہ کے حکم کے مطابق چل سکتے ہیں۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں نا، ہم تو کمزور ہیں، ہر قدم ہماری خطا پر چلتی ہے، ہر سانس ہماری خطا پر، ہر لمحہ ہماری خطا ہو رہی ہے، تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے، یہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ہماری کمزوریوں کو لے کر چل رہا ہے، ہم کو تو ہماری کمزوریوں لے کر چلنا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست معاف کرنے والا ہے۔ دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو غفور رحیم ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار مسجد نبوی میں ہے بیان دے رہے، اچانک ایک اعرابی، گاؤں کا رہنے والا بدو جس کو کہتے ہیں، ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا، پریشان حال تھا، بیان چل رہا ہے، اچانک مسجد میں داخل ہوا اور زور سے چلا کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد ہلکے آنکھوں میں پانی تھے اور وہاں پر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چل رہا ہے، بیان جب پورا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس بندے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے کہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو پھر سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بڑا پریشان ہے، مایوس ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اے اللہ کے بندے، کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، رو کر کہا کہ ہاں، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہے۔ اسے احساس تھا نا، اللہ کا چہیتا بندہ تھا، اسے احساس تھا، اللہ کے چہیتے بندوں سے اگر لرزش ہو جاتی، چھوٹی لرزش بھی ہو جاتی ہے تو سمجھتے کہ بہت بڑا پہاڑ میرے سر پر ہے، کبھی یہ پہاڑ میرے سر پر گر جاتا ہے۔ چھوٹی سی لرزش ہوتی تو سمجھتے کہ بہت بڑا میرے سر پر پہاڑ ہے، کب یہ پہاڑ میرے سر پر گرے گا، فکر میں آ جاتے ہیں۔ اور ہم جیسے خطا پر خطا کرتے رہتے ہیں، ہر دم خطا کرتے رہتے ہیں، لیکن احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے خطا کی ہے۔
ہم خطا پر خطا کرتے رہتے ہیں لیکن ہم کو احساس تک نہیں ہوتا. یہ اللہ کا چہیتا بندہ تھا, کہنے لگا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہے. اے اللہ کے بندے کیا تیرے گناہ آسمان سے گرنے والی بارش کے قطروں سے بڑھ کر ہے؟ تو رونے لگا. وہ عرض کر رہا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ تو بارش کے قطروں سے زیادہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے بندے کیا تیرے گناہ درختوں کے پنوں سے زیادہ ہے؟ تو پھر اور رو کر کہنے لگا کہ ہاں میرے گناہ تو درختوں کے پنوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بڑا مایوس, بڑا پریشان ہے, بڑا پشیمان ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر آخر میں کہا اے اللہ کے بندے کیوں اتنا مایوس ہوتا ہے؟ اے اللہ کے بندے کیوں اتنا مایوس ہوتا ہے؟ کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہے؟ کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہے؟ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کہا کہ کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہے تو خاموش ہو گیا. دل میں سوچتا ہے کہ میرے گناہوں کی کیا حقیقت ہے, میرے گناہوں کی کیا حقیقت ہے, اللہ کی رحمت کا کیا کہنا. خاموش ہو گیا اور ہلکی سسکیوں سے رونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں پریشان مت ہو, مایوس مت ہو, اس بات کا بس اقرار کر لے, اس بات کا اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر اقرار کر لے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر, تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بزرگوں, دوستوں اور میری ماں بہنوں, اللہ کی ذات کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی ذات کی رحمت کی چادر بڑی وسیع ہے. جب بندہ اس کے سامنے پشیمان ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو اللہ کو حیا جاتی ہے اور اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بزرگوں, دوستوں اور میری ماں بہنوں, رمضان کا مبارک مہینہ اگر ہم کو ملتا ہے تو رمضان کے روزے بھی ہم رکھیں. روزے رکھنے کے بعد افطار کے وقت دعا کر کے اللہ اونچ نیچ اگر ہو گئی تو ہم کو معاف کر, تو ہم کو معاف کر, تو زبردست معاف کرنے والا ہے. میں خطا کار ہوں تو خطاؤں کو بخشنے والا ہے, میں ذلیل ہوں تو عزت والا ہے, میں کمزور ہوں تو قوت والا ہے. اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ سے گریہ زاری کرے, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو رمضان کا مبارک مہینہ ملے تو ہم کو روزہ بھی رکھنا ہے, اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے, اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. 2 ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے رمضان کے مبارک مہینے کے لیے خاص. ایک طرف لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسرا ہے استغفر اللہ, اللہ غفور رحیم ہے. افلا یتوبون الا اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیوں تم اللہ سے معافی نہیں مانگتے جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے, اللہ غفور رحیم ہے؟ کیوں تم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں؟ تو 2 ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے. تو رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ بھی رکھنا ہے, عبادت بھی کرنا ہے, ذکر بھی کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد.